مسئلہ فرماتے تھے وزارت کا، تجارت کا، سائنس کا، دنیا کی مختلف چیزوں میں ریسرچ کرنے کا، یہ جتنا بھی پڑھنا ہے، فرماتے تھے کہ سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے۔ اس بات کی تحقیق کرنا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، بس یہ علم ہے۔ دیکھو میری بات توجہ سے سنو، اس بات کی تحقیق کرنا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، بس یہ علم ہے۔ اس بات کی تحقیق کرنا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، بس یہ علم ہے۔ باقی دنیا کے فنون میں لگنا، اس کا تعلق ایک وقتی ضرورت سے ہے، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم نہیں کہتے نہ سیکھو، اس کا تعلق، ایک آدمی بڑھائی ہے، کارپینٹر ہے، وقتی طور پر دنیا میں انسانوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس سے، اگر وہ یہ فن سیکھ رہا ہے تو اس کا تعلق محض بشری حاجت سے ہے، محض بشری حاجت سے تعلق ہے، آخر سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اہل فنون ہیں انہیں آخرت میں ان فنون پر کچھ نہ ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ نہ آخرت میں اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے دنیا میں کیا بنایا۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے اس جہالت سے نکلو، پہلے اس جہالت سے نکلو کہ ہر چیز کو علم کہنے لگو۔ علم صرف اسے کہتے ہیں، علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے، بس کتنا آسان ہو گیا۔ علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، قرآن کا بھی حدیث کا بھی، سب سے زیادہ آپ کی منشا کو پہچاننے والے عمر، بلکہ ایسے عمر کہ اس درجے کا علم رکھنے والے، اس درجے علم رکھنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال چیزوں کے نقصانات دیکھا کرتے تھے، حلال چیزوں کے نقصانات دیکھا۔ آج کل کے پڑھے لکھے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں توجہ سننا، آج کل کے پڑھے لکھے یہ تو حرام چیزوں کے منافع دیکھتے ہیں، آج کل کے پڑھے لکھے حرام چیزوں کے فائدے دیکھتے ہیں کیا ہے، پھر تعویلیں کرتے ہیں، بھائی نہیں یہ تو یوں ہے، یہ تو وہ حلال، وہ حرام تھا یہ حرام نہیں ہے، وہ حرام تھا یہ حرام نہیں ہے۔ جی ہاں، آج کل کی چیزیں لوگ انہیں کوشش میں ہیں کسی طرح حلال ہو جائیں، کیونکہ اس میں ان کو فائدے اور منافع نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ حرام تھا یہ حلال ہے، حالانکہ کسی کا حرام حلال ہونے کا تعلق ٹیکنالوجی سے نہیں ہے، کسی کا حرام حلال ہونے کا تعلق ٹیکنالوجی سے نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی وہ تو حرام کی شکلیں بدل دیں گی، وہ حرام کی شکلیں بدل دیں گی، مقاصد وہی ہوں گے، مقاصد وہی ہوں گے، شکل وہ حرام کی شکل کو بدل دیں گے۔ مسلمانوں میں پڑھے لکھے یوں کہیں گے کہ بھائی وہ حرام تھا یہ حلال ہے۔ حدیث میں ہے، جو حدیث کی بات کر رہا، حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام کو حلال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ حلال وہ حرام تھا یہ حلال ہے، حالانکہ دونوں کے مقاصد ایک ہی ہوں گے، مقاصد دونوں کے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ اس زمانے کے پڑھے لکھوں کا مزاج یہ ہے کہ حرام کو کسی طرح حلال کر لو تاکہ اس کے فائدے حاصل ہو جائیں۔ اور عمر رضی اللہ اس کوشش میں تھے کہ جو چیز حلال ہے، جو چیز حلال ہے اسے حرام کراؤ، جو چیز حلال ہے اس کو حرام کراؤ۔ پردہ نہیں تھا،
پردہ نہیں تھا. حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ سے کہہ کر پردے کا حکم نازل کرائیے. ہم اے عمر جب اللہ زیادہ جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسالے سے واقف ہیں کہ نہیں جی نہیں آپ اللہ سے کہیے, آپ اللہ سے کہیے پردے کا حکم نازل ہو جائے. اس لیے کہ لوگوں کی نیتیں خراب, نظریں خراب, منافقین آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے ازواج مطہرات سامنے ہوتی ہیں, یہ بری نظر کے لوگ یہ دیکھتے ہیں حکم پردے کا حکم آنا چاہیے. یعنی جس چیز سے گناہ کے بڑھنے کا خطرہ ہو اور جس چیز سے معاشرے کے بگڑنے کا خطرہ ہو اس کو حلال ہوتے ہوئے حرام کرانا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, میری بات توجہ چاہتی ہے. آج کل بعض لوگ ایسے ہیں جو ہیں بہت پڑھے لکھے, علم رکھتے ہیں, مگر اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح وہ چیزیں ان چیزوں کا حرام نہ کہا جائے جن چیزوں سے کچھ وقتی فائدے حاصل ہو رہے ہیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ دیکھ رہے کہ معاشرہ کس چیز سے معاشرہ بگڑ رہا ہے اس کو کسی طرح حرام کرائیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے بھائی اللہ نے حلال کیا تو اللہ تم سے زیادہ اللہ جاننے والے ہیں, تمہیں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ تم زبردستی کسی چیز کو حرام کرو. تمہیں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ نہیں جی ہم تو نقصان دیکھ رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ حلال ہے یا جائز ہے, ہم تو اس کا نقصان دیکھ رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی یہ بات کہہ کے وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ آسمان سے وحی آ گئی. آسمان سے وحی آ گئی. عمر آ جاؤ اللہ نے تمہاری بات سن لی. لو جی پردے کا حکم آ گیا. پردے کا شراب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی نفع ہے, اس میں نفع ہے شراب میں. اللہ کہہ رہے قرآن میں ساری صحابہ کی تجارت شراب پر, سارے شادیاں شراب پر, بچے کی گھٹی سے لے کر سکرات تک شراب, سوائے چند صحابہ کے جو اپنی عادت کی وجہ شراب نہیں پیتے تھے. بہت سے لوگ ہیں پانی نہیں کھاتے, بہت سے لوگ ہیں جو مختلف چیز استعمال نہیں کرتے, اس لیے نہیں کہ حرام ہے, ہمیں عادت نہیں ہے. ایسے ہی بعض صحابہ تھے جو شراب نہیں پیتے تھے, اکثر صحابہ شراب پیتے تھے. عمر رضی اللہ یہ نہیں دیکھا کہ اس کے منافع کیا ہیں اور یہ حلال ہے, بلکہ یہ غور کیا کہ شراب سے نقصان کیا ہے, شراب سے نقصان کیا ہے. نقصان کو غور کیا, حلال ہے ٹھیک ہے لیکن نقصان کیا ہے. جا کے دیکھا کہ ایک صاحب نماز پڑھا رہے اور وہ سورہ کافرون میں گھوم رہے, ختم ہی نہ ہو. سورہ کافرون ختم ہی نہ ہو. روایت میں ہے لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون, اس میں گھومتے رہے وہ. ہاں کیونکہ شراب پی نہیں تھی, اس کا تھوڑا سا نشہ اس کا نشہ باقی تھا, اسی میں نماز کا وقت ہو گیا. نماز پڑھائی تو اس میں شراب کے نشے میں قرات صحیح نہیں ہوئی. حضرت نے عرض کیا گیا رسول اللہ نمازیں خراب ہو رہی ہیں. جی ہاں نمازیں خراب ہو رہی ہیں, نمازیں خراب ہو رہی ہیں. اسے شراب کو حرام کرائیے اللہ سے کہہ کر. عمر میں کیسے حرام کروں اس چیز کو, اس کو اللہ نے حلال کیا ہے, اللہ زیادہ جانتے اس کی مسئلہ. اللہ نے شراب کو حلال کیا ہے, میں کیسے حرام کراؤں کہ نہیں جی بڑا نقصان ہو رہا ہے, نمازیں خراب ہو رہی ہیں.
اللہ کی شان، حضرت عمر کے چاہنے پر اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ میں تو ساری بات اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ عالم اسے کہتے ہیں، عالم اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے نقصانات کو غور کرے، یہ نہیں ہے یہ بھی حلال ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، دین میں تنگی مت کرو، سہولتیں کرو، ہاں یہ نہیں، وہ ہر حلال چیز کے نقصانات دیکھتے تھے اور ہم حرام چیزوں کے فائدے دیکھتے ہیں۔ جو فائدے دیکھیں گے وہ تعویلیں کریں گے حرام کو حلال کرنے کی، جو نقصان دیکھیں گے تو کوشش کریں گے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اپنے اور حرام کے درمیان، تمہیں اپنے اور حرام کے درمیان جائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے دیوار بنانی پڑے گی، جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور حلال حرام کے درمیان آڑ پیدا کرنے کے لیے۔ سنو میں کیا کہہ رہا، بہت سی چیزیں جائز ہوں گی مگر جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بعض جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے حرام کے درمیان آڑ اور رکاوٹ رہے۔ ہاں بہت سی جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا کہ ہاں ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن اس کو چھوڑنا پڑے گا صرف اس لیے کہ اگر ہم اسے کرتے ہیں تو پھر حرام کے قریب ہو جائیں گے۔ وہ ہے مشتبہات جن کے بارے میں کوئی کہے حلال ہے، کوئی کہے حرام ہے، کوئی کہے جائز ہے، کوئی کہے ناجائز ہے۔ آدھے لوگ کہہ رہے جی حلال ہے، آدھے کہہ رہے حرام ہے، ایک کہہ رہا جائز ہے، ایک کہہ رہا ناجائز ہے۔ کہ جن چیزوں میں جس سے مشتبہ ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا زنا مت کرو، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تمہیں ایک چیز جائز نظر آتی ہے مگر وہ حرام تک پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے اس زمانے میں، تو اس جائز چیز کو حرام سے دور رہنے کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 100 آدمی میں سے ایک آدمی کو بیماری ہو گئی ہو اور آپ اس سے مسافہ کریں تو آپ کو بیماری ہو سکتا ہے لگ جائے، اس احتمال کی وجہ سے آپ مسافہ نہ کریں۔ دیکھو تو صحیح، اس زمانے میں لوگ ایک جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے مسافر کی سنت کو چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن وہ آلات اور ذرائع جن سے گناہوں کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں، نہ ان کے خلاف کوئی بولنے کو تیار، نہ ان کو حرام ثابت کرنے کو تیار، اس کوشش میں ہیں کسی طرح حلال ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے۔ یہ کہنے لگا یہ سنتیں چھوڑ دیں گے بیماریوں کا منتقل ہونے کے ڈر سے، مگر ایسے آلات اور ذرائع نہیں چھوڑیں گے جو یقینی طور پر فحش اور گندگی کو پھیلا رہے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنے کے کہ نہیں جی آپ حلال چیز کو حرام مت کیجیے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یہ آلات اور ذرائع لوگ ایک ادھر استعمال کریں گے کہ بھائی حلال ہے حلال ہے حلال ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ منکرات کے پھیلنے کے آلات کو تو ضرورت سمجھ کر استعمال کر لیں اور بیماری کا ڈر سے کوئی ایک دوسرے کو مسافہ بھی نہ کرے، کہ مسافہ نہ کرنا ورنہ بیماری منتقل ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے، حالانکہ منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ متعدی ہیں، منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ متعدی ہیں، منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ اڑ کر لگنے والے، منتقل ہونے والے منکرات بہت زیادہ ہیں۔ جسمانی بیماریاں، اور میں تمہیں کیا بتاؤں، جسمانی بیماریاں جب منتقل ہوتی ہیں جب لوگوں کے گناہ
جب لوگوں کے گناہ ایک سے ہو جاتے ہیں. جو لوگ اجتماعی طور پر گناہ کریں گے ان کی بیماریاں زیادہ منتقل ہوں گی. اور میں آپ سے یقین طور پر کہہ سکتا ہوں بالکل حلف اٹھا کر کہ جو بیماریاں بڑھی ہیں دنیا میں, یہ بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے بڑھی ہیں. یہ بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے بڑھی. منکرات کرنے والوں کے ساتھ رہنے سے بیماریاں متعدی ہوتی ہیں, کیونکہ جس منکر کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے, جب ان بیماروں کے ساتھ مل کر آدمی منکرات کو کرتا ہے تب بیماری متعدی ہوتی ہے. ورنہ جو بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے متعدی ہوئی ہیں, لوگ ان بیماریوں کو عبادت پر جمع ہونے پر بھی ان بیماریوں کو متعدی سمجھ بیٹھیں گے. بیماریوں کو متعدی سمجھ بیٹھیں گے. میں کیا کہہ رہا, تو میری بات کی طرف پوری توجہ دینی پڑے گی. جو بیماریاں منکرات کی وجہ سے متعدی ہوئی ہیں, آپ کو بیماریاں عبادات سے بھی متعدی ہوتی نظر آئیں گی. اسی میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ بیماریوں کا تعدیہ منکرات سے ہوتا ہے. یعنی بیماری سے بیماری جو پھیلتی ہے وہ منکرات سے. دیکھو جانوروں میں سب سے زیادہ بیماری پھیلتی ہے. جانوروں میں سب سے زیادہ بیماری پھیلتی ہے. آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ یہاں ایسے حالات آئے کہ مرغوں میں بیماری پھیل گئی. مرغوں میں بیماری پھیل گئی. ہزاروں لاکھوں مرغے ختم کر دیے گئے, استعمال نہیں کیے گئے, بیماری پھیل رہی ہے. کیونکہ جانور گندگی میں رہتا ہے, اس لیے اس سے بیماری کا پھیلنا زیادہ تیز اور جلدی ہوتا ہے. ایسے ہی اگر مسلمان منکرات کا عادی ہو جائے تو پھر ان سے بیماریاں جلدی منتقل ہوتی ہیں. اگر مسلمان پاکی اور صفائی اور عبادت پر مجتمع ہے تو پھر بیماری کا اڑ کر لگنا یا بیماری کا منتقل ہونا ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ عبادات بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے, نہ کہ بیماریوں کو منتقل کرنے کا. یہ اسی زمانے کا ذرا بس کیا عرض کروں, صحیح سوچ نہیں ہے یہ کہ عبادات پر جمع نہ ہونا ورنہ بیماری بڑھ جائے گی. یہ بس کیا بتاؤں, مجبوراً کہہ دینا پڑتا ہے. ورنہ مومن کا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ عبادات فرشتوں کے نزول کا سبب ہے, اور فرشتوں کے نزول سے رحمتیں آئیں گی, بیماریاں نہیں آئیں گی. عبادات فرشتوں کے نزول کا سبب ہے. تعلیم کا حلقہ فرشتوں کے نزول کا عمل ہے. جتنا فرشتوں کا نزول زیادہ ہوگا اور فرشتوں کے نزول کے اعمال زیادہ کیا کرے گی امت, اتنی ہی سکون اور راحت اور صحت اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول زیادہ ہوگا. ملائکہ رحمت والی مخلوق ہیں, ان کے نزول کے اعمال پر جمع ہونا بیماریوں کے تعدیے کو, بیماری کا منتقل ہونے کو روکے گا. میں کیسے سمجھاؤں؟ میں تو ساری بات اس کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے عالم وہ حرام کو حلال کو حرام کرنے کی کوشش میں, ایسا علم حضرت عمر کا روایت کہ اگر ساری دنیا کے علماء کا علم ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور تنہا عمر کا علم ترازو کے ایک پردے میں رکھا جائے, تنہا عمر کا, تو عمر کا علم ساری دنیا کے علماء سے زیادہ ہے. عمر کا علم ساری دنیا کے علماء سے. ایسے عالم کو خیال ہوا کہ قرآن بھی پڑھ لیا, حدیثیں بھی سمجھ لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سب زیادہ پہچاننے والے عمر, یہ خیال آیا کہ چلو توریت پڑھ کے دیکھیں اس میں کیا ہے. کیا پڑھیں؟ علم ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے, آسمانی کتاب ہے, اس پر ایمان لانا فرض ہے. جی ہاں, ایمان لانا اس پر
فرض ہے، اور وہ بھی حضرت عمر نے عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ دیکھو تو صحیح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کیا علم نازل کیا تھا، صرف معلومات کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف سیکھ لیا۔ چند اور آپ مل گئے یہود سے، انہیں پڑھا اور اس کے کاغذ لپیٹ کر ہاتھ میں لیے ہوئے آپ کے سامنے آئے، سمائے عمر یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا رسول اللہ میرا دل چاہا کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کو اللہ نے کیا احکام دیے تھے، میرا دل چاہا کہ اپنے علم میں اضافہ کروں کہ توریت ہے یہ، بس اتنا سننا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے نمبر پر پہنچ گئے اور آپ کو اتنا غصے میں تھے، آپ کا چہرہ غصے میں سرخ تھا اور آپ کی کیفیت بدل گئی، اور اتنا غصہ آپ کو تھا کہ انصار میں اعلان ہو گیا کہ سب تلواریں لے چلو، سب تو بڑی بات پیش آتی، کسی نے اللہ کے نبی کو سخت تکلیف پہنچائی ہے، سخت تکلیف پہنچائی ہے کسی نے، جلدی تلواریں لے چلو۔ انصار میں اعلان ہو گیا السلاح 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 السلاح، اعلان ہو گیا، سب تلواریں لے کر ساری مسجد بھر گئی انصار سے، ادھر حضرت عمر ادھر حضور ممبر پر آپ فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں سوائے میرے طریقے کے، اور اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ سارا غصہ کس پر تھا؟ حضرت عمر، حالانکہ حضرت عمر کا ارادہ عمل کرنے کا نہیں تھا اس پر، حالانکہ حضرت عمر سارے علم حاصل کر چکے ہیں، قرآن کا، حدیث کا، سنت کا، لیکن صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے توریت پڑھنے پر اتنا غصہ آیا آپ کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ پھر اس زمانے میں مسلمان قرآن، حدیث، فقہ اس سب کو چھوڑ کر مسائل نہ سیکھ کر یوں سمجھے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ عالم ہے، انہوں نے علم حاصل کر لیا، میں ڈاکٹر ہوں، میں نے ڈاکٹری کا علم حاصل کر لیا۔ تو بتاؤ جب عمر جیسا عالم توریت پڑھ کر جو علم تھا، صلی اللہ کے نبی کا اتنا غصہ ان پر، تو اگر ہم دنیا کے فنون سیکھ لیں، علم حاصل نہ کریں تو اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آئے گا ہم پر، ذرا اس کا اندازہ کرو۔ میں اس آیت میں ایک جہالت یہ پیدا ہو گئی کہ بھائی جو آدمی جو کچھ سیکھ رہا ہے بس وہ علم حاصل کا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہم نے دو باتیں عرض کی ہیں آج، ایک ایمان، دوسرے علم۔ علم کا بھی اخلاص چاہیے کہ علم کا اخلاص یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں، علماء تو صرف وہی ہیں، علماء تو صرف وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں علماء تو صرف وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو حرکت پر بھی ڈالا تھا، کیونکہ اللہ کے راستے کے خروج اور نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ علم کو امت تک پہنچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا ہے، امت کو جہالت سے نکالنا، امت تک علم پہنچانا، یہ اصل خروج اور نفر کا اصل مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو نقل و حرکت کے ساتھ جوڑا ہے اور علماء کو اپنا وارث فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ نے علم کی مثال بادل سے دی، علم کی مثال آپ نے بادل سے دی، کنویں سے نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو علم کا کنواں ہیں،
جسے علم حاصل کرنا ہے وہ کنویں کے پاس آئے، اس لیے کہ پیاسا کنویں پر آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ یہ فرضی مثال ہے، جھوٹی مثال، سچی مثال یہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹی مثال، فرضی مثال، یہ سچی مثال نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو علم کا کنواں ہیں اور پیاسا کنویں پر آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس ہمیں تو نہیں ملی کہیں حدیث میں، کہیں آپ نے اپنے علم کی مثال کنویں سے دی ہو۔ ہاں یہ ملا ہے کہ آپ نے علم کی مثال بادل سے دی ہے۔ اللہ نے جو علم اور ہدایت دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال گھنے بادل کی طرح ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین حرکت نہیں کرتی، بادل حرکت کرتے ہیں، زمین اپنی جگہ اور بادل بھیجے جاتے ہیں زمینوں پر۔ اصلی حدیقت فلاں، جا فلاں کے باغ کو سیراب کر، آپ حدیث میں پڑھتے ہیں، فضائل میں پڑھتے ہیں کہ جا فلاں کے باغ کو سیراب کر، وہ بدلی چلی، سارے علماء امت کی تمام طبقات کی طرف، سارے علماء امت کے تمام طبقات کی طرف اس طرح مامور ہیں جس طرح بادلوں کو اللہ رب ہٹاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں بنجر زمین پر جا کر برسنے کے لیے۔ زمین حرکت نہیں کریں گی، بادل حرکت کریں گی۔ اس لیے فرمایا کہ امت کی 3 قسمیں ہیں، امت کی 3 قسمیں ہیں، امت کے 3 قسمیں ہیں: علم حاصل کرنے والے، دوسروں کو پہنچانے والے، علم حاصل کر کے خود عمل کرنے والے، اور علم ان پر برس کر رہ جاتا ہے، وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ آج کی کوشش ابو طالب پر بھی اور ابو ہریرہ پر بھی۔ ابو طالب اسلام بھی نہ لائے، ابو ہریرہ سے بڑے عالم بن گئے۔ محنت دونوں پر، ابو طالب پر بھی، ابو ہریرہ پر بھی۔ ایسے ہی فرمایا حدیث میں کہ وہ بھی ہیں کہ پانی برستا ہے اور وہ ایسی زمینوں پر کہ جو اندر سے درخت پھول پھل اگاتے ہیں اور ساری مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ایسے بھی ہیں پانی کے ڈیم اور وادیاں جہاں پانی آ کر جمع ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے پیتے ہیں، پلاتے ہیں، اپنی کھیتیوں کو پہنچاتے ہیں، اپنے مویشیوں کو پلاتے ہیں، اپنی ضروریات ساری پوری کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کہیں بھی علم کی مثال کنویں سے نہیں دی گئی، البتہ علم کی مثال بادل سے دی گئی۔ علماء امت کے لیے رحمت اور علماء امت کے لیے طہارت اور علماء امت کے لیے برکت کا ذریعہ ہیں، اس لیے علماء کو